سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ جہاز الٹنے لگا، قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس شخص کا ہو وہ اپنا سامان سمندر میں پھینک دے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا اور وہ اس جہاز میں نیا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ مگر ان تاجروں نے نہیں مانا اور اس نئے تاجر کو انہوں نے زبردستی اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی، اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے، ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اچانک اس کی جھوپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا مال غرق کر دیا۔ اب یہی ایک جھوپڑی میرے پاس میری کل کائنات تھی، اسے بھی جلا کر تو نے راکھ کر دیا۔ اب میں کیا کروں، کیسے جیوں، کیسے رہوں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو تو گیا۔ صبح کو جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے، ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا، ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ بے شک اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے بندوں کے حالات کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حالات ہمارے جتنے بھی سخت ہو جائیں، جتنے بھی خراب ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔